بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم۔ دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کازز آف وار آف انڈیپینڈنس، یعنی کہ جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے کازز کیا تھے۔ تو کازز تو بہت تھے، لیکن اس کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل کازز، اکنامک کازز، ریلیجس کازز، سوشل کازز۔ اب اس وقت کی جو پاپولیشن تھی، مختلف پاپولیشن مختلف فیکٹرز کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، لیکن ان کا مقصد ایک ہی بن چکا تھا کہ اس برٹش گورنمنٹ سے آزادی لینی ہے۔ یعنی کچھ لوگ پولیٹیکل کاز کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، کچھ لوگ اکنامک کاز کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، کچھ ریلیجس، سوشل یا ملٹری کازز کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ اب برٹش گورنمنٹ سے آزادی لینی ہے۔ تو اب جو پولیٹیکل کازز ہیں ان کو نیچے دی گئی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے کہ ڈاکٹرن آف لیپز، انائنس آف دا رولرز آف دا اسٹیٹ، اور اکنامک کازز کو بھی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ریلیجس، سوشل اور ملٹری کازز کو بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں کہ کون کون سے کازز کی وجہ سے اس وقت کے لوگ افیکٹ ہوئے اور اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پہلا ہم پڑھتے ہیں پولیٹیکل کازز۔ اب پولیٹیکل کازز میں کہتا ہے کہ بیٹل آف پلاسی میں نواب بنگال کے خلاف جب انگریزوں نے فتح حاصل کی 1757 میں، تو انہوں نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں لگائی 1764 میں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی لگانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے بہت ساری اسٹیٹس پہ قبضہ کرنے لگے، اپنی حکومت چلانے لگے اسٹیٹ پہ۔ تو پہلا ریزن ہے ڈاکٹرن آف لیپس۔ اس میں کہتا ہے اس وقت جو چھوٹی بڑی اسٹیٹ تھی، یعنی کہ سندھ، پنجاب، جھانسی یا اودھ میں جو لوگ حکمران تھے، ان کو اگر بیٹے کی اولاد نہیں تھی تو ان کے مرنے کے بعد ان کی جو پراپرٹی تھی یا ان کی جو اسٹیٹ تھی اس پہ یہ انگریز حکمرانی کر دیتے تھے، اور انہوں نے ڈاکٹرن آف لیپس پالیسی اپلائی کی، اور اس پالیسی کے تحت جس بھی حکمران کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ بیٹے ایڈاپٹ نہیں کر سکتا، اپنی پراپرٹی بیٹی کے نام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پالیسی کے تحت اس انگریزوں نے، لارڈ ڈل ہونسی نے ان کی پراپرٹی پہ جو ہے اسٹیٹ پہ قبضہ کر لیا اور اس کی اسٹیٹ پہ حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرا ہے انہانس آف دا رولرس آف دا اسٹیٹ۔ اب جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ انگلش ٹیریٹری کو ایکسپانڈ کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے ڈاکٹرن آف لیپس پالیسی جاری کی، یعنی جس بھی رولر کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو ان کی پراپرٹی کو ضبط کیا جاتا، یا اپنی مس گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے بہت سی اسٹیٹس پہ اپنی حکمرانی کرنا شروع کر دی، اور اس وجہ سے جو افیکٹڈ ایریاز کے رولرز تھے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سندھ، پنجاب، جھانسی اور اودھ، وہ اس کمپنی کے دشمن بن چکے تھے، اور انہوں نے قسم اٹھا لیا تھا کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھا۔ اور تیسرا ہے کانفسکیشن آف دا اسٹیٹ۔ اب انگریزوں سے پہلے ایک رواج تھا کہ جو نوبل حکمران تھے ان کو جائیداد اور رتبے سے نوازا جاتا تھا، تو برٹش گورنمنٹ جب آئی انہوں نے اس پالیسی کو بھی ختم کر دیا اور ان کی جو جائیداد تھی ان کو ضبط کر لیا۔ چوتھا ہے مسٹریٹمنٹ آف مغل امپائر۔ جو مغل بادشاہ تھا ان کے ساتھ بھی انہوں نے مسٹریٹمنٹ کی، یہ بھی ایک بہت بڑا کاز تھا وار آف انڈیپینڈنس کا۔ 1857 میں مغل امپائر کے پاس اتنا پاور نہیں تھا، اور برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو مغل کی رائل فیملی ہے اس کو ریڈ فورٹ دلی سے ایک آبسکیور پلیس پہ، یعنی قطب الصاحب میں ان کو شفٹ کر دیا، یعنی کہ جب وہ ریڈ فورٹ میں رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال کے گمنام جگہ قطب الصاحب میں شفٹ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بے عزتی کی نشانی تھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا کاز تھا وار آف انڈیپینڈنس کا۔ اور پانچواں ہے آفیشیل لینگویج۔ جب برٹش گورنمنٹ آئی اس سے پہلے کانٹیننٹ میں جو ایجوکیشن دی جاتی تھی وہ پرشین میں دی جاتی تھی، اور آفیشیل لینگویج بھی پرشین۔ تو برٹش گورنمنٹ نے پرشین کو انگلش سے ریپلیس کر دیا، اور انگلش کو انہوں نے آفیشیل لینگویج کر دی، اور ایجوکیشن بھی انگلش میں وہ دیتے تھے۔ تو یہ تھے پولیٹیکل کازز۔ اب ہے اکانومک کازز۔ اب اکانومک کازز میں پہلا آتا ہے نیو ایگریرین پالیسی۔ نیو ایگریرین پالیسی میں اس وقت جو زمیندار تھے، لینڈ لارڈ تھے، ان کو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اپنی زمینوں کے کاغذات دکھاؤ، ڈاکیومنٹری پروف دکھاؤ۔ تو جس بندے کے پاس اپنی زمین کا پروف نہیں ہوتا تھا تو اس کی وہ زمین ضبط کر لی جاتی تھی، یعنی جو اس کی آباء و اجداد کی جائیداد تھی یا زمینیں تھی اس پہ بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ نیو ایگریرین پالیسی میں وہ ان سے ڈاکیومنٹری پروف مانگتے تھے اس زمین کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی ٹیکس اپلائی کر دیا، یعنی کہ جس کے پاس ڈاکیومنٹ تھے اس زمین کے تو ان کو کہا گیا کہ آپ اس زمین کی ٹیکس دو۔ تو جو چھوٹے زمیندار تھے یا ہاری طبقہ تھا ان کے لیے یہ مشکل تھا ہائی ٹیکس پے کرنا،
اور جو ہائی ٹیکس پے نہیں کرتے تھے ان سے بھی زمین ضبط کر لی جاتی تھی۔ اور دوسرا ہے ڈسٹرکشن آف لوکل انڈسٹری۔ اب انگلینڈ کا انڈسٹریل ریولیوشن جیسے آیا، یعنی جو انگلینڈ کے لوگ تھے وہ سب کانٹیننٹ میں چیپر اور سپیریئر تھنگس مارکیٹ میں لانا شروع کر دی۔ جو لوکل انڈسٹری تھی اس وقت کی، وہ اس امپورٹیڈ اسٹف کے ساتھ، امپورٹیڈ پروڈکٹ کے ساتھ کمپیٹیٹ نہیں کر سکتی تھی، تو اس کے نتیجے میں جو لوکل انڈسٹری تھی وہ بالکل ہی تباہ ہو چکی، اور جو لوور کلاس تھا ان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھا وار آف انڈیپینڈنس کا۔ تیسرا ہے پرماننٹ سیٹلمنٹ، یعنی جو اس وقت کے لوکل لوگ تھے اگر کسی بھی زمین پہ یا اپنی جائیداد پہ پرماننٹ تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ریگولرلی فکسڈ اماؤنٹ آف پے کرو۔ اگر کوئی بھی پے کرنے میں کوئی ڈیفالٹ کرتا تھا تو اس کی بے عزتی بھی کی جاتی تھی۔ اور چوتھا ہے ان امپلائمنٹ۔ جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ انڈینس پہ اس وقت بھروسہ نہیں کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ انڈینس کو امپورٹنٹ جابس نہیں دیتے تھے، اور جو ایجوکیٹڈ کلاس تھا وہ ان امپلائمنٹ ان میں بڑھ گئی اس پالیسی کی وجہ سے۔ اور ففتھ ہے ڈومینیشن آف ٹریڈ بائی دا انگلش۔ اب انڈو پاکستان کو جو راستے یا جو پورٹ تھا وہ فیسیلیٹ کرتا تھا اور لوکل لوگ ٹریڈ کرتے تھے، یعنی کہ سی پورٹ کے تھرو انڈو پاکستان میں ٹریڈ کرتے تھے، آتے جاتے یا جاتے تھے، اس سی پورٹس پہ بھی انگریزوں نے اپنی حکمرانی کر دی، اور وہ انگریز خود وہاں ٹریڈ کرتے تھے انڈو پاکستان میں، اور جو لوکل لوگ تھے وہ وہاں پر اب ٹریڈ نہیں کر پاتے تھے، ان سے وہاں پر بھی ٹیکس لیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ لوکل لوگوں میں بڑھ گئی۔ اور سکستھ ہے کورٹ فی اسٹیمپس۔ اگر کوئی بھی بندہ انصاف مانگنے کے لیے کورٹ جاتا تو وہاں پر بھی اس کو ایک فیس پے کرنی پڑتی، جو کہ کمپلسری قرار دے دی گئی تھی کورٹ اسٹیمپس کے فارم میں، یعنی کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ فیس ہے کورٹ اسٹیمپ کی اور یہ کمپلسری ہے، یعنی کہ اس وقت لوگوں کو انصاف بھی جو ہے فری میں نہیں مل رہا تھا۔ یہ تھے اکانومک کازز۔ اب ہے ریلیجس کازز۔ ریلیجس کازز میں پہلا ہے پروروگیشن آف کرسچینٹی۔ اب شروع میں تو برٹش گورنمنٹ نے سارے ریلیجنس کے لیے رسپیکٹ شو کی، لیکن بعد میں ان کا مائنڈ چینج ہو گیا اور وہ انڈو پاکستان میں کرسچینٹی کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اب جو کرسچن علماء تھے وہ انڈیا آئے اور لوکل پاپولیشن کو کنورٹ کرنے لگے کرسچینٹی میں، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر اسکولز کو سیٹ اپ کر لیا، اور وہاں اسکول میں وہ کرسچینٹی کا سبق دیتے تھے اور ان لوکل لوگوں سے امید رکھتے تھے کہ آپ بھی جو ہے کرسچینٹی کو فالو کرو۔ دوسرا ہے انٹروڈکشن آف نیو انوینشنز۔ 19th سینچری میں برٹش گورنمنٹ نے انڈو پاکستان میں بہت سی انوینشنز کو انٹروڈیوس کیا، جیسے کہ ریلوے، پوسٹ، ٹیلی گراف، اور انگلش کو میڈیم آف ایجوکیشن قرار دے دیا۔ اب ان انوینشن کی وجہ سے انڈینز تھوڑا مایوس ہوئے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اب جو ریلوے کو انہوں نے انوینٹ کیا ہے تو اب برٹش کے لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے، ٹیلی گراف اور پوسٹ کی وجہ سے ان کے رابطے بحال ہو جائیں گے، اور ان کی پاپولیشن اب سب کانٹیننٹ میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور تیسرا ہے جہاد موومنٹ۔ سید احمد شہید نے ایک جہاد موومنٹ لانچ کی۔ یہ موومنٹ لارج اسکیل پہ مسلمانوں کی ایک ایفرٹ تھی جس کا مقصد یہی تھا کہ برٹش گورنمنٹ سے آزادی لینا۔ اب جہاد موومنٹ تو اپنے مقصد حاصل کرنے میں فیل ہو گئی، لیکن اس وقت کے لوگوں میں آزادی کا حوصلہ بلند کر گئی، یعنی اس موومنٹ کے بعد لوگوں کا حوصلہ بلند ہو گیا کہ ہاں ہم بھی آزادی لے سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اینٹی ریلیجن لا۔ برٹش گورنمنٹ نے ایسے لاز بنائے تھے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیجن کے فنڈامنٹل رائٹس کے بالکل خلاف تھے۔ یہ تھے ریلیجس کازز۔ اب ہے سوشل کازز۔ پہلا ہے سوشل کازز میں موکری آف کلچرل ہیریٹیج۔ اب جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ مسلم کلچر ہیریٹیج سے بہت افریڈ تھی، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ جو مسلم کلچر ہے وہ ہر لحاظ سے رچ ہے، اور وہ اپنی کلچر کو دوسروں کی کلچر سے سپریئر پروو کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی جس میں وہ مسلم کلچر کی مذاق اڑاتے تھے۔ اور 1835 میں انگلش کا ایک ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ یورپ کی ایک اشی لائبریری کا ایک تختہ انڈیا اور عربیہ کے سارے لٹریچر سے زیادہ ورتھ رکھتا ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ نے مسلم ریلیجس فیلنگز کو بہت زیادہ ہرٹ کیا اور ان کو بہت غصہ آیا۔ اور دوسرا ہے انسلٹنگ ٹریٹمنٹ وتھ پیپل۔ اب سب کانٹیننٹ میں جب انگریزوں نے 100 سال کی حکمرانی کی تو ان کا ایک سپریئرٹی کی ہوا لگ گئی، وہ اپنے آپ کو ایک سپریئر کریشن سمجھتے تھے، اور اکثر وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بے عزتی کرتے تھے اور انسلٹنگ
ट्रीटमेंट करते थे उनके साथ। और तीसरा है ब्रिटिश हिंदू रिलेशन। अब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हिंदूज़ को अपना दोस्त बनाया लेकिन मुसलमानों को अपना दुश्मन बनाया। वो जानते थे कि अगर मुसलमान पीस फाइंड करेगा, उनको अगर पीस मिल गया तो वो फिर से पावरफुल हो जाएंगे और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी हमारे लिए। तो उनका ये एटीट्यूड भी मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। अब आखिरी है मिलिट्री काजेज। मिलिट्री काजेज में पहला है डिसबैंडेड आर्मीज ऑफ एनेक्स्ड स्टेट। अब जिन जिन स्टेट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हुक्मरानी कर रही थी, उस स्टेट में जो लोकल्स फौजी थे उनको उन्होंने उस फौज से निकाल दिया। तो इस वजह से हज़ारों के तादाद में जो लोकल फौजी थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है डेथ ऑफ इंग्लिश ट्रूप्स। ये एस्टिमेट किया जाता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होने से पहले जो हमारे नेटिव ट्रूप्स थे हिंदूज और मुस्लिम्स के, वो 3,11,000 थे, जबकि जो यूरोपियन ट्रूप्स थे वो सिर्फ 40,000 थे। तो इतना बड़ा हमारा जो रेशो था 3,11,000 फौजियों का 40,000 यूरोपियन के खिलाफ, तो इस रेशो की वजह से उनके जो हौसले थे वो बुलंद हुए और अब वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जो है तैयार थे। और तीसरा है ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज। अब अंग्रेज़ों के पास जो कारतूस होते थे या गोलियां होती थी, उनको वो पानी से बचाने के लिए चर्बी से कवर कर देते थे। तो ये रूमर थी या सच था, कहा जाता था कि उन गोलियों पे जो चर्बी चढ़ी है वो काऊ की है। तो गाय को हिंदूज माता मानते थे, इसलिए हिंदूज की फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई, उनको गुस्सा आया कि हमारी गाय की चर्बी गोलियों पे चढ़ाते हैं। और दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि उन गोलियों पे जो है जो सुअर के गोश्त की चर्बी चढ़ाई जाती है। अब सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और यूरोप की फौज में यानी कि अंग्रेज़ों की आर्मी में मुस्लिम फौजी भी थे। तो उनको कहा जाता था कि जब आप गोली चलाओ तो इसकी जो चर्बी है ये मुंह से उतारो। अब सुअर तो मुसलमानों के लिए हराम है, तो ये वो नहीं करना चाहते थे, तो ये भी मुस्लिम्स के लिए एक डिसरिस्पेक्ट थी। तो दोस्तों ये थे काजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने पढ़े पॉलिटिकल काजेज, इकोनॉमिक काजेज, रिलीजियस काजेज, सोशल काजेज और मिलिट्री काजेज। अब जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन मुख्तलिफ काजेज़ की वजह से अफेक्ट हुई। कुछ लोग पॉलिटिकल काजेज़ की वजह से, कुछ इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल या मिलिट्री काजेज़ की वजह से अफेक्ट हुए, लेकिन उनका मकसद एक ही बन चुका था कि अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी लेना, इसलिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। और ये थे काजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर खत्म। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।